بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جناب رسول اللہ کے بعد مطالبہ فدق پر دربار میں ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو خطبہ فدق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے کا آغاز ثنائے پروردگار سے یوں کیا: خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر حمد کرتی ہوں، جو توفیقات عنایت کی ہیں ان پر شکر گزار ہوں، اور جو آسانیاں فراہم کی ہیں اس پر حمد و ثنا کرتی ہوں، اس کی ان عام نعمتوں پر جو ابتدا میں ہمیں عطا کی، اور وہ بے حساب آسائشیں جو ہمارے لیے مہیا کی، اور وہ پے در پے نعمتیں جو ہمیشہ ہمارے شامل حال ہیں، وہ نعمتیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنی زیادہ وسیع ہیں کہ ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی انتہا انسان کے ادراک سے خارج ہے۔ ان نعمتوں کی وسعت کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی ہے، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تشویق کی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے واحد کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ قول ہے جس کی روح اخلاص ہے، عاشقوں کے دل اس سے وابستہ ہیں، اور اس کے اثرات سے افکار روشن ہے۔ وہ خدا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات کے بیان سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو، ان سب کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کوئی نمونہ موجود ہو، ان کو اپنی قدرت سے بنایا، اپنے ارادے سے خلق کیا، بغیر اس کے کہ اس کو ان کی خلقت کی ضرورت ہو یا ان کی تخلیق سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس طرح اپنی حکمت عملی کو واضح کر دے، لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دے، اور اس طرح اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرے، اپنی عبادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے، پیغمبروں کی دعوت کو اسی طرح تکوین و تشریح سے ہم کر کے عزت دے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کے لیے جزا معین کی اور اپنی معصیت کے لیے سزا، تاکہ اس طرح اپنے بندوں کو اپنے عذاب و غضب سے آزادی سے اور انہیں بہشت کے باغات و نعمت کے مراکز کی طرف بلائے۔